بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی لائٹ موڈ میں، اور بات کریں گے اینیملز یا اینیمل سے بھی جو لوور طبقے، یعنی جہاں پہ انسیکٹس آ جاتے ہیں، ان کے حوالے سے کہ ان کے اندر انٹیلیجنشیا کتنا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں وہ کام کر جاتے ہیں جو ہماری جو کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ کس حد تک انٹیلیجنشیا ان کے اندر ہوتا ہے، اسکل ہوتی ہے ان کے اندر، اور کنٹرول کتنا ان کا اپنے اوپر ہوتا ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، جن میں جانور، حیوانات، نباتات، انسان، ہم سب شامل ہیں، ہم سب کو جب بنایا ہے تو ہمارے بننے میں جینز استعمال کی گئی ہیں۔ جینز جو ہوتی ہیں یہ مولیکیولز ہوتے ہیں پروٹینز کے، امینو ایسڈز کے، اور یہ جو امینو ایسڈز ہوتے ہیں یہ آر این اے اور ڈی این اے کا تلفظ آپ نے سنا ہوگا نا۔ تو یہ ڈی این اے جو ہے اس سے ہماری جینیٹکس بنتی ہے، اور پھر جینیٹک کوڈنگ ہوتی ہے، اور اس جین کے ایگزامینیشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جینیٹکلی جو کوڈڈ جین ہے یہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، کس فیملی سے ہے، کس اسپیشی سے ہے۔ اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، انٹرسٹنگ بات وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چھوٹی لیول کا جانور ہوگا اتنی ہی ان کی جینز کو کوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اتنی ہی ان کی جینیٹک کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چونٹی کو دیکھ لیں۔ ایک چونٹی جو ہے اس کا جو دماغ، چھوٹی سی تو خود ہوتی ہے بیچاری کا دماغ کتنا بڑا ہوگا، اس دماغ کے اندر کوئی 27,000 یا 35,000 کے قریب سیلز ہوتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ اس کی سونگھنے کی صلاحیت ہم انسانوں سے 70 گنا زیادہ ہے، جبکہ ہمارے صرف ناک کے اندر ملین سے زیادہ سیل ہوتے ہیں۔ اس کے پورے دماغ کے جو سیل ہیں وہ اتنے کم ہیں، لیکن اس کی سونگھنے کی صلاحیت ہم سے about 70 ٹائم زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو دیکھو کوئی بھورے گر جائیں یا کوئی روٹی گر جائے یا کوئی چیز گر جائے تو پتہ نہیں کہاں سے چونٹیاں آ جاتی ہیں۔ اس گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس دن وہ پتہ نہیں کہاں سے نظر آ جاتی ہیں، اور وہ آ کے وہ اچھا پھر اس کی آپ کبھی کسی چونٹی کو دیکھنا، آپ اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے وہ۔ یہ کوالٹی آپ دیکھیں اس کی، ایک چونٹی اپنے سے، دیکھا نہیں آپ نے، اتنی سی چونٹی ہوتی ہے، اتنا بڑا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہوتا ہے اس نے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ چونٹیاں ایک لائن بنا کے نکلتی ہیں۔ یہ لائن کیسے بناتی ہیں؟ چونٹیاں جو ہیں یہ لائن بنا کے کیسے چلتی ہیں؟ یہ جب لائن بنا کے چل رہی ہوتی ہیں تو بنیادی طور پہ یہ ایک کیمیکل کا کلاؤڈ ایویپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کلاؤڈ ان کے چلنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹنل بناتا ہے، اور باقی چونٹیاں پھر اس ٹنل سے گزرتی ہوئی اپنے ڈائریکشن پہ چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کے اندر، چونٹیوں کے اندر ایک ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کا کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ برے وقتوں کے لیے 6 مہینے کا، تاکہ ان کی پشتیں بھی کھا سکیں، سامان بھی اسٹور کر لیتی ہیں۔ تو اگر یہ سارا فنومینا آپ دیکھیں تو ایک اتنی چھوٹی سی چونٹی جس کے 27,000 سے 35,000 سیل ہوتے ہیں دماغ کے اندر، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ چونٹی اس کے علاوہ اور کچھ کرتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو جینز ہیں وہ ساری کوڈڈ ہے۔ اسے بناتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تمہارے چند سیلز کی وجہ سے ہی ہم تمہیں اتنی سونگھنے کی صلاحیت دے دیں گے، اتنی اٹھانے کی دے دیں گے، لیکن اس کے علاوہ تم کر نہیں سکتی۔ مطلب چونٹی خود سوچ کے کہے کہ میں نے پکنک منانے جانا ہے تو شی ول ناٹ گو، کیونکہ اس کے پاس وہ سینس ہی نہیں ہے، وہ جین ان کو وہ تھاٹ ہی نہیں ہے۔ آگے آ جائیں، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی جو ہے اس کے جو دماغ میں سیلز ہیں وہ چونٹی سے
2000, 4000, 10,000, 50,000 गुना ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे ना। वो इतने कम सेल्स के साथ आप ये देखें कि एक ऐसे सिस्टम में रहती है जिसे छत्ता कहते हैं। छत्ता इज़ लाइक अ सल्तनत। उस छत्ते की जो पेरिफेरी होती है उसके अंदर प्रोटेक्टर फौज बैठी होती है, उसके अंदर वर्कर होते हैं, उसके अंदर वर्कर के बाद में खादमाएँ होती हैं और दरमियान में क्वीन बैठी होती है। और जो क्वीन होती है वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से छत्ता चल रहा होता है। जिस दिन क्वीन उस छत्ते से उड़ जाए सारी मक्खियाँ उड़ जाती हैं। आप कमिटमेंट का लेवल देखें। और पूरा छत्ता भले उड़ जाए क्वीन नहीं उड़ती, वो इतना ख्याल करती है अपने वर्कर्स का। और जो एक प्यादा फूल से जूस लेने के लिए जाता है, उसको इतनी सलाहियत अल्लाह ने दी है कि वो 10 डिग्री के ज़ाविये पे सूरज की रोशनी को पहचान लेता है। इतना कैलकुलेटेड है। और फिर मज़े की बात आपको बताऊं कि जो लोग छत्ते को बना रहे होते हैं, आप किसी ने छत्ता देखा कभी? खाली छत्ता। आप देखो मटेरियल उसका कितना प्लास्टिक टाइप खूबसूरत, एक जैसे सारे ऑक्सागोनल या हेक्टागोनल उसके चैम्बर्स होते हैं। वो चैम्बर्स कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं बना सकता। वो तो मशीन में आप बनाओ तो उसमें भी कोई रद्दोबदल आ जाए, लेकिन वो बना कौन रहा होता है? शहद की मक्खियाँ, जिन्होंने ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग में दाखिला लिया है, ना उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, और फिर उनके दिमाग में सेल्स कितने बेचारी होंगे। लेकिन वो ये सारा काम इसलिए कर रही होती हैं कि वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। और आपको पता है कि ये जो बहुत लोग कमर्शियली ये काम करते हैं, इसका हनी का, शहद का, वो शहद की मक्खी की जो मलका होती है उसको पकड़ के कभी मैदान में अगर छोड़ देना तो बाकी मक्खियों को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, वो सारी आके फिर छत्ता बना देती हैं। तो ये इतनी मौजज़ाना बातें अल्लाह ताला ने सिर्फ शहद के छत्ते के अंदर एक शहद की मक्खी के अंदर रखी है। कंपेयर करें, और हम 10 बिलियन न्यूरॉन्स, 10 बिलियन न्यूरॉन्स, इससे भी ज़्यादा। और आगे आ जाएं आप, पेट्स पे आ जाएं, तोते पे आ जाएं, कबूतर पे आ जाएं। तोता जो है उसको आप चूरी देते हो और मुंह में दाना डालो तो फाल निकाल लेता है। सारे तोते नहीं करते, कुछ तोतों को सिखाया जा सकता है, कुछ कबूतरों को सिखाया जाता है। उन्हें आप कहो कि ये रुका फलाने घर में छोड़ आना। पुराने ज़माने में इसी तरह होता था ना, तो वो कर लिया करता था। अब के जो तोते कबूतर हैं वो उड़ाने के लिए उड़ के अपने घर की छत पे आ जाते हैं। उनको आप सिखा दो तो वो आपकी बात मानते हैं। अब इनमें फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने इनकी जो जीन्स हैं वो सारी की सारी शहद की मक्खी की तरह या चूंटी की तरह कोड नहीं की, कुछ अनकोडेड छोड़ दी हैं, ताकि चलो अब तुम्हारी स्पीशी बड़ी हो गई है, तुम कुछ सीख लो, और वो उतना सीख लेते हैं। इससे ऊपर आप आ जाएं, बिल्लियाँ, पेट्स में पपीज़, डॉग्स, कुत्ते, उसे आप देखें, उसको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी और डीकोड किया हुआ है। वो बॉल फेंके तो बॉल ले आता है, अगर आप उसको सिखा दें तो वो अंधे आदमी को रास्ता तलाश करके भी दे देता है। इस हद तक भी वो सीख जाता है कि आपका अगर दिल चाहे और वो फ्रिज भी खोल लेगा। अगर मेहमान आएगा तो वो और तरीके से भौंकेगा, अगर दुश्मन आएगा तो और तरीके से भौंकेगा, क्योंकि इनकी जो जीन्स हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत रख दी है कि तुम ज़्यादा सीख सकते हो। कोडेड नहीं की, ज़्यादातर कोडेड हैं, अनकोडेड ज़्यादा छोड़ दिए। फिर आप घोड़े पे आ जाएं और उसके बाद आप चिंपैंजी पे आ जाएं, वो सबसे ज़्यादा इन जानवरों की निस्बत अनकोडेड है। इसीलिए उससे आप बहुत बड़े बड़े काम भी, वो तो एक बैरे का काम भी कर सकता है। अभी तो चिंपैंजी ने कुक का भी काम करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन बीइंग इज द लास्ट सीरीज ऑफ दिस किंगडम, जिसको अल्लाह ताला ने
سب سے کم کوڈڈ کیا ہے، اس کو اسی لیے سب سے زیادہ بااختیار کر دیا گیا ہے. اس کو صرف کچھ چیزوں میں جینیٹک کوڈنگ اس کی کر دی ہے جن کو ہم جبلتیں کہتے ہیں. یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو چلنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑتا، یہ جینیٹک کوڈنگ ہے کہ وہ خود چل پڑتا ہے، بول پڑتا ہے وقت پہ، بھوک لگ جاتی ہے اس کو، کھا لیتا ہے. اب اس کو پتہ تھوڑی ہے کہ میں نے اپنی امی کو کس طرح دودھ پینا ہے، لیکن وہ جینیٹکلی کوڈ. تو یہ کوڈنگ والے کام کر لیتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو اس کی جینز ہیں وہ ان کوڈڈ ہیں. اس لیے کہ تم اشرف المخلوق ہو، تم کو ہم نے دماغ دے دیا، تمہیں ہم نے کوڈ کر کے نہیں دیا کہ سارے کام ہم ہی کہیں کہ تم کرو. ہم نے تمہیں ایک رستہ بتا دیا کہ یہ سچائی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، یہ اچھائی کا رستہ ہے، یہ خطرناک رستہ ہے. اب تم جو جینز کوڈڈ نہیں ہیں تمہاری، ان کو اکارڈنگلی ٹرین کرو. اگر یہ فالو کرو گے سچائی کا رستہ جو ہم نے بتایا ہے تو بہت اچھا ہے، پھر تو تم اچھے انسان ہو، تب تمہیں جنت ملے گی. اور اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں دوزخ ملے گی. آپ دیکھیں جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ اس لیے انسان کے لیے ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ فلانے بیل کو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی؟ آئی ہیو ناٹ ہرڈ آف اٹ. وہ ساری چیزیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے اور کوئی، لیکن جو کانسیپٹ ہیومن بینگز کے اندر ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری جینز کوڈڈ ایز کمپیئر ٹو آل ادر اینیمل کنگڈم ان دا یونیورس سب سے کم ہے. اور ہم اسی لیے جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ پائیدار ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ اگر ایک چونٹی 27-28 ہزار سیلز کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتی ہے اور ایک شہد کی مکھی اتنا خوبصورت چھتا اور شہد بنا سکتی ہے، اور اس سے بڑی لیول کے جانور، تو انسان جس کے 10 بلین نیورونز ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. نہ صرف کیا کچھ نہیں کر سکتا، اس پہ ذمہ داری کتنی زیادہ عائد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انسانیت کی طرف سے، that he has to choose the right way and go in the right direction. ان باتوں پہ غور کیجیے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو.